الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید واللہ خلقکم ثم یتوفاکم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آگاہ کوئی بشر موت سے نہیں، آگاہ کوئی بشر موت سے نہیں، اللہ اکبر۔ سامان ہے عمر بھر کا پل کی خبر نہیں، اللہ اکبر۔ سامان ہے 100 برس کا اللہ پل کی خبر نہیں۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کی محفل کا خصوصی طور پر انعقاد محترمہ میڈم جی نازیہ کوثر صاحبہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے، بے شک، جو کہ چند دن قبل اس دار فانی سے کوچ کر کے اپنے مالک حقیقی کو جا ملیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی مرحومہ میڈم جی کو جوار رحمت عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور آج کی اس محفل میں مرحومہ میڈم جی کے بھائی رانا محمد ارشد صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم ان کو اس محفل پاک میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اس غم کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ ان سمیت محترمہ مرحومہ میڈم جی کے جتنے بھی لاحقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، میرا آج کا بیان جو ہے بڑا ہی فکر انگیز ہے۔ ایک ایک جملے کی طرف آپ لوگوں نے فوکس رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو
فائدہ حاصل ہوگا۔ بے شک آپ کے جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ عارضی ہے، بے شک نا پائیدار ہے، فانی ہے۔ تو جن لوگوں کو اس بات کی یاد رکھیں سمجھ آ جاتی ہے اللہ اکبر تو پھر وہ موت کو یاد رکھتے ہیں، بے شک موت ان کو یاد رہتی ہے، اور جن کو موت یاد ہوتی ہے وہ نیکی سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر گناہوں سے پھر وہ دور ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ بے شک ان کو مال و دولت سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ مال تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے، بے شک وہ اپنی ذات پر دوسروں کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کیوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ فانی ہے، اللہ اکبر اور ہم نے ایک دن اس دنیا سے جو ہے ہم نے چلے جانا ہے۔ ان کی زندگی کا بس مقصد ایک ہی ٹھہرتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ رب العزت کی جو ہے رضا ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ اکبر ہمیں مولا ایک کائنات کی جو ہے خوشنودی حاصل ہو جائے، ہمیں مولا کی جو ہے محبت حاصل ہو جائے۔ بس ان کی زندگی کا مقصد جو ہے بس وہ یہی ٹھہرتا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو یاد رکھو، میرے جملوں کی طرف فوکس آپ لوگوں نے رہنا ہے۔ سبحان اللہ یاد رکھو یہ جو مال و متال ہے، دولت و حشمت ہے، شان و شوکت ہے، عہدہ و منصب ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یاد رکھیں فانی ہیں۔ بے شک بے شک ان کا کچھ پتہ نہیں کہ کب یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ختم ہو جانی ہیں۔ بے شک اس دنیا میں یاد رکھیں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا جو ہے اس کا جو انجام ہے وہ فانی ہے، اللہ سب نے فنا ہونا ہے، باقی ذات رہنی ہے، وہ فقط اللہ کی ذات ہے جو کہ عزتوں والا ہے، جو کہ شانوں والا ہے، جو کہ عظمتوں والا ہے، جو کہ بزرگی والا ہے۔ فقط میرے مولا کی جو ذات ہے اس ذات کو سمجھ لیں بقا ہے، باقی جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ سب فانی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس بات کو سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر جو ہے ہم لوگوں کے اوپر فلی طور پر واضح فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل کل من علیہا اللہ اکبر فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں سب جتنے ہیں سب فانی ہیں، اللہ بے شک بے شک یعنی روئے زمین پر جتنے بھی ذی روح ہیں انہوں نے فنا ہو جانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اور آپ کے رب کی ذات صرف باقی رہنی ہے جو کہ عظمت والا ہے، اللہ شان و شوکت والا ہے، عزت والا ہے، روب والا ہے، دبدبے والا ہے، جلال والا ہے، کمال والا ہے، احسان والی ذات ہے۔ اس کی ذات جو ہے اس کی ذات جو ہے بزرگی والی ہے، وہی بڑا ہے، اور اسی نے یاد رکھیں باقی رہنا ہے، یہ رب کہہ رہا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو
کوئی متنفس ایسا نہیں، یعنی کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کو موت سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی جس جگہ پہ بھی مرضی ہے، جہاں بھی ہے، کہیں بھی ہے، موت یاد رکھیں اس کو ضرور آ کر پکڑے گی۔ بے شک چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں ہے، چاہے وہ خشکی میں ہے، چاہے وہ تری میں ہے، اللہ اکبر چاہے وہ سفر میں ہے، چاہے وہ حضر میں ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی پیر ہے، میرے دوستو کوئی بھی ہے اور جہاں کہیں بھی ہے، موت جو ہے اس کو ضرور آنی ہے۔ اس بات کو آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لیں۔ بے شک بے شک اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، اللہ اکبر صرف میں نے چند ایک باتیں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن جب اس کو موضوع جو ہے بنایا جائے گا تو کئی سیشن انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا۔ اللہ توجہ رکھنی ہے، اللہ پاک نے یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں، ہمیں سمجھائی ہوئی ہیں، ہم لوگ صرف کیا ہیں ان باتوں سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سورہ نحل کی آیت نمبر 70 میں رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ اللہ اکبر يَتَوَفَّاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا اللہ اکبر اور وہی تمہاری جان جو ہے بے شک بے شک لے گا، یعنی جان جو ہے قبض جو ہے کرے گا، یعنی تمہارے اوپر وہی موت طاری کرے گا۔ موت بھی اللہ کی جانب سے ہے اور ہم پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا بھی کیا ہے اور موت بھی اس نے ہم پہ طاری کرنی ہے۔ قرآن میں یہ بات جو ہے رب واضح کر رہا ہے، یعنی ہمیں دونوں چیزوں کی طرف فوکس ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پیدا ہوئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے پیدا ہونے کا؟ زندگیاں ہماری خاتمے کی جانب جا رہی ہیں، ہمیں مقصد کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر اور دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس زندگی کے بعد جو ہے ہماری موت آنی ہے۔ ہماری جو سوچیں ہیں اس جانب بھی نہیں، ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو میرے جملوں کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں ایک بہت بڑی بات جو ہے ہمارے اوپر واضح کر دی۔ اس لیے واضح کی تاکہ ہم لوگ غفلت سے باہر آ جائیں، ہمیں بات کی سمجھ آ جائے اور ہمیں پتہ چل جائے، ہمارا یقین ہو جائے کہ ہمیں موت آنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ قابل غور جملے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمارے اوپر یاد رکھیں یہ بات جو ہے واضح کی کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ پکڑے گی، اگرچہ تم
مضبوط برجوں میں کیوں نہ ہو، یعنی وڈے وڈے برجاں وچ بھی ہوو گے، بند بھی ہو جاؤ گے تو پھر بھی تمہیں موت نے ضرور ہونا ہے، رب کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک معلوم یہ ہوا کہ موت سے چھٹکارا نہیں ہے، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، اللہ اکبر، یاد رکھیں یہ موت جو ہے یہ سب کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 185 میں ساری کی ساری حقیقت، دنیا کی بھی، موت کی بھی، ہمارے یہاں پہ رہنے کی بھی ساری باتیں میرے رب نے واضح فرما دی۔ بے شک، بے شک، اب ہدایت جو ہے ہم لوگوں نے حاصل کرنی ہے، نصیحت جو ہے یہ ہم لوگوں نے حاصل کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ پاک کی ذات نے ساری بات جو ہے وہ واضح کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ اللہ اکبر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ نے یاد رکھیں کہ ساری کی ساری حقیقتیں جو ہیں ہمارے لوگوں کے سامنے ہمارے پیارے رب نے کھول دیں۔ بول دیجیے سبحان اللہ، ترجمہ سنیے، اللہ فرماتا ہے سب جاندار نے، جتنے بھی ذی روح ہیں، انہوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، بے شک، بے شک، یعنی موت جو ہے وہ ضروری ہے سب کے لیے، اللہ یہ رب واضح کر رہا ہے۔ اور قیامت والے دن تمہیں پورے پورے بدلے دیے جائیں گے، یعنی کہ تمہارے اعمال کے جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہوگے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات واضح کی ہے کہ تمہیں اس کا پورے کا پورا جو بدلہ ہے وہ میں دوں گا، کہ جو بھی ہمارے اعمال یعنی ہوں گے، اللہ کی جو ذات ہے روز حشر قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ جو ہے وہ دے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر فرمایا اسی آیت کے میں کہ جو یعنی جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا گیا اللہ اکبر، اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ مراد کو پہنچا، یعنی کہ وہ پورا کامیاب ہو گیا، یعنی جو دوزخ سے بچ جائے گا نا، تو بچے گا کون؟ اللہ اکبر، یاد رکھیں جس نے عمل کیے ہوں گے، یہ ہوں گے، جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ غفلت میں گزاری نہ ہوگی، اس نے یاد رکھیں پھر جنت میں اس نے داخل ہونا ہے، وہی پورا کامیاب ہوگا، مراد کو وہی پہنچے گا۔ پھر اللہ نے اسی آیت کے آخری حصے میں یہ بات واضح کی، ساری حقیقت ہی کھول دی۔ اللہ نے کہا
اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر صرف دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا سودا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی جو زندگی ہے نا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ فانی ہے، یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے، اور جانے کے بعد ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ اکبر حاضر ہونا ہے، ملاقات ہونی ہے ہماری۔ میرے دوستو، اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا اتفاق نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں موت ایسی چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ ہم نے مر جانا ہے۔ اللہ 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 بے شک بے شک اتفاق ہونے کے باوجود بھی اگر ہم لوگ غافل رہیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیں کہ ہماری ملاقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی ہونی۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو یہ آیت آپ لوگوں سے پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، یقین جانیں اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 223 ہے، اللہ نے ساری بات واضح کر دی۔ بتایا رب نے کہ غفلت سے کون لوگ بچیں گے اللہ اور ان کا یقین کیسا ہوگا اور ان کے دل میں ڈر کیا ہوگا۔ یہ ساری بات جو ہے اللہ پاک کی ذات اقدس نے واضح کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ۔ ترجمہ سنیے، اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو حق اور یقین رکھو کہ بے شک اس کے سامنے تم پیش ہوں گے، یعنی کہ تم پیش ہونے والے ہو، اس کے سامنے تمہاری حاضری ہوگی، اس کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی۔ اللہ دی ذات نے کہا ہے کہ بندیا تو انج کام کر کہ میرے کو ڈریا کر، اور اس گل دے اتے تیرا پورا یقین ہو جائے، پورا یقین رکھ، اللہ اکبر مکمل یقین رکھ کہ تم میرے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ اتنے دنیا تے تو بیٹھا نہیں رہنا، اللہ اللہ اتنے تیرے پکے ڈیرے نہیں، تیری جڑی پیشی ہے وہ میرے اگے ضرور ہونی ہے۔ بے شک اور اس ڈر والے بندے دی بات نو نا اللہ پاک دی ذات نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 کے اندر جو ہے نا واضح طور پہ جو ہے بیان فرمایا اور بتایا کہ جو ڈرے گا اس کو میں کیا دوں گا، وہ کیسا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اکبر اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی، یعنی جنت میں 2 باغ ہوں گے، 2۔ اللہ اکبر یعنی رب بندہ ہے کہ بندہ جڑا میرے سامنے کھڑا ہوں تو ڈردا ہے، میری پیشی میرے سامنے پیش ہوں تو خوف کھاندا ہے نا، ڈردا ہے، خوف کھاندا ہے، او دا پھر صلہ میں یہ دینا ہے کہ انہوں جنتاں دینیاں نے ایسیاں جنہاں دے وچ 2 باغ ہون گے، سبحان اللہ 2 جنتاں دے دیاں گا۔
سبحان اللہ صرف کی یہ کہ وہ میرے تو ڈردا ہے درد میرے سامنے پیش ہونے تو اچھا اتنے میں تھوڑے جے نا نقطے نو واضح کرنا چاہنا تاکہ سانو سارے لوگوں نا گل دی فلی طور پر سمجھ آ جائے توجہ رکھنی ہے یار ڈر دا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل قیامت دا دن ہونا ہے تو بندہ یعنی خوف کھائے گا یار میں اللہ دے سامنے پیش نہیں ہونا اللہ اکبر کہ میں کتے نہ اگے پیچھے جانا ہو فرار جانا ہو بھائی اللہ دی جڑی ذات ہے وہ فرار نہیں ہون دے گی وہ ہر چیز تے قادر ہے بے شک بے شک اللہ دے سامنے ڈر دا مطلب یہ چیز آ کہ دنیا دے اتے ڈر خوف کا کہ یار کل جب میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو میں کیا مولا کو جواب دوں گا کیسے کھڑا ہوں گا سوچ تھوڑا جہا سمجھ جدو سوچدا ہے ساری گل نو سمجھدا ہے نا اللہ اکبر پھر وہ اپنے رب دے کولوں ڈردا ہے تے جدوں وہ ڈردا ہے تے پھر وہ نیکی دی جانب راغب اور گامزن ہوندا ہے تے بریاں کماں تو دور ہٹ جاندا ہے یعنی او دا سفر خیر دی جانب ہوندا ہے شر تو دور ہوندا جاندا ہے اینوں کہندے نے اللہ دا ڈر بے شک جڑے ایسے لوگ نے جنہاں دے دلاں دے وچ نیکی دی محبت ہے گناہ تو نفرت ہے حقیقت دے وچ یاد رکھو او لوگ ہی ایسے نے جڑے اللہ تعالیٰ کو ڈرن والے نے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے ساڈی پیشی ہونی ساڈی حاضری ہونی ہے بے شک اللہ اللہ تے جڑے پیشی نو سمجھدے نے حاضری نو سمجھدے نے وہ غافل نہیں ہوتے قرآن پاک دی روح دے نال ایک گل تانوں سمجھانا چاہنا کہ دو بہت بڑیاں ایسیاں چیزاں نے جڑیاں بندے نو غافل کر دیندیاں نے اللہ اکبر ایک چیز ہے مال اور دوسری چیز ہے اولاد اولاد اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزاں دا قرآن پاک میں واضح طور پر جو ہے ذکر کیا اور ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کی سبحان اللہ کہ اسی غفلت چ رہ کے نقصان نہ اٹھائیے اللہ اکبر خسارے چ نہ چلے جائیے گاٹے چ نہ چلے جائیے اللہ اکبر اور گل بھی اللہ پاک نے اپنے خاص لوکاں نو سمجھائی سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے خاص لوکاں نو بے شک انہاں نو سمجھائی جنہاں نے اللہ دی ذات نو حق تے سچ منیا اور او دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نو حق اور سچ مانا بے شک بے شک ان لوگوں کو رب العزت کی ذات اقدس نے بات جو ہے وہ بتائی اور سمجھائی سورہ منافقون ہے آیت نمبر 9 پارہ 28واں اللہ اکبر ذرا پڑھ کے دیکھنا تو آڈے سینے روشن ہو جان گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرما رہا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم اللہ اکبر سبحان اللہ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اکبر کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے میرے ذکر سے غافل نہ کر دے اللہ اکبر جو ایسا کریں گے یعنی غفلت دے وچ جڑے رہیں گے جو ایسا کریں گے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے سبحان اللہ
اللہ اکبر یعنی کہ جنہاں نے اپنی زندگی نو غفلت دے وچ گزار دیتا، وہ یاد رکھو لوگ جڑے نے وہ گاٹے والے نے، نقصان والے لوگ وہ نے۔ بے شک بے شک مال دا ذکر اس تو کیتا کہ بندہ دنیا تے آ کے نا مال دے پیچھے دوڑدا رہندا ہے، تمیز ہی بھول جاندا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ اکبر اولاد دا ذکر اس تو کیتا کہ بندہ اولاد دی ہر خواہش دے پیچھے دوڑدا رہندا ہے، بے شک اے نہیں سوچدا کہ وہ دی جڑی خواہش ہے وہ جائز ہے یا کہ ناجائز ہے۔ اللہ اللہ نے یہ دسیا کہ جڑا میرا ذکر ہے یہ دے تو غافل نہیں ہونا۔ اللہ اور یاد رکھو رب العزت دی ذات نے سانو ساریاں نو اپنا ذکر کرن دا حکم دیتا، جن جن رب نو منیا انہاں نو حکم دیتا بے شک ذکر کرن دا۔ بے شک اللہ پاک نے سورہ احزاب کی توجہ ہے بے شک آیت نمبر 41 اور 42 میں اپنے ذکر کی بات کو واضح فرمایا۔ اللہ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ اکبر اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح میں لگے رہو، یعنی اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ بے شک تو میرے دوستو غفلت تو اگر بچنا چاہنے ہاں تو پھر سانو اللہ تعالیٰ دے ذکر دی طرف ہونا چاہیے، اللہ دی یاد دی طرف ہونا چاہیے کہ اسیں او دی یاد نو جڑا نا بلا نہ سکیے، اسی او دی یاد تو دور نہ ہوئیے۔ اللہ جس طرح کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا کہ ہماری ملاقات اللہ سے ہونی ہے، دنیا کو ہم لوگوں نے چھوڑ جانا ہے بے شک اور اللہ کے پاس ہم لوگوں نے جانا ہے، تو پھر جہاں ہم نے جانا ہے کیا خالی ہاتھ جانا ہے؟ اللہ اکبر کچھ نہ کچھ ساز و سامان کوئی توشہ تو ہم کو جمع کرنا چاہیے یا کہ نہیں؟ کرنا چاہیے خالی ہاتھ جانا یاد رکھو یہ عقل مندوں والی بات نہیں ہے، یہ تو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جو خالی چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں میرے دوستو یاد رکھیں وہ بڑے ہی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترغیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی انصاری نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند اور ہوشیار لوگ کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا سبحان اللہ عقل مند اور ہوشیار لوگ کون سے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جو موت کو زیادہ یاد کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کریں، تیاری بے شک یہی لوگ دنا بھی نہ ہیں، سبحان اللہ اے لوگ عقل مند نے بے شک بے شک جنہاں نو ہر وقت یاد رکھو موت جڑی ہے وہ یاد رہندی ہے اللہ اور انہاں دے ذہن دے وچ ہوندا ہے کہ ساڈی اللہ دے نال ملاقات ہونی ہے، بے شک
وہ پھر وہ تیاری کرتے رہتے ہیں، یار رب دے کول جانا ہے، کچھ نہ کچھ تو لے کر جائیں، سبحان اللہ کوئی اللہ کا ڈر ہی ساتھ لے جائیں کہ مولا ہم تو وہ ہیں جو تجھ سے ڈرتے رہے ہیں، تیرا خوف کھاتے رہے ہیں، اللہ کا پیار ہی لے جائیں، وہ خالی ہاتھ تو نہیں نہ جانا چاہیے۔ ابن ماجہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے موت کی جو حقیقت ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے واضح کی۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ موت نے تو آنا ہے، بے شک۔ غفلت میں تمہاری جو زندگی ہے وہ نہیں گزرنی چاہیے، تو موت کو زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے میرے دوستو جس سے ہمیں چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ بے شک۔ اور یاد رکھیں جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھدار ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ موت سے یاد رکھیں نصیحت پکڑتے، بے شک۔ نصیحت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کو طبرانی کے اندر جو ہے وہ واضح فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کفا بالموت واعظاً، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت بہترین ناصح ہے۔ میرے دوستو اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ موت سے کر سکتا ہے، وہ موت سے حاصل ہو سکتی ہے، صرف تھوڑا سا سوچنا ہے، تھوڑا سا جاننا ہے کہ یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ ہوتے ہیں، پاس بیٹھتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم سے پہلے اتنے لوگ تھے جو یہاں پہ آئے اور چلے گئے، اور ان کے مالوں کے، ان کی جائیدادوں کے جو ہیں وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ وارث بن گئے، اور جانے والا جو ہے اس کے بے شمار عزیز ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، محلے دار ہیں، جاننے والے ہیں، اور بہت زیادہ پیار کرنے والے بھی ہیں، لیکن قبر میں وہ جو ہے وہ اکیلا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اکیلا پہنچ رہا ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ اکیلا پہنچ رہا ہے۔ پر سوچنے والی یہ بات ہے کہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ جیسے یہ گیا ایسے ہم نے بھی جانا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے گی کہ بھائی جیسے یہ چلا گیا ہے ویسے ہی ہم نے بھی جانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں گے، بھولیں گے نہیں۔ جب موت یاد ہوگی تو پھر بندے جو ہیں ہم دو غافل نہیں ہوں گے۔ میرے دوست آخری بات کر کے اپنے بیان کو میں وائنڈ اپ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ باتیں تو بے شمار تھیں لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا، اللہ اکبر۔ اور یہ ایسی حدیث ہے کہ اس نے میری زندگی کو یاد رکھیں بدل کے رکھ دیا تھا، سبحان اللہ۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو بھی میں جو ہے لازمی طور پر سناؤں۔ سبحان اللہ۔ بیہقی کے اندر حدیث موجود ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا سبحان اللہ۔ کہ تم دنیا میں مسافروں یا راہگیروں کی طرح رہو، اللہ اکبر۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رہنے کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ تم دنیا میں مسافروں یا راہگیروں کی طرح رہو اور اپنے آپ کو مردوں میں سے شمار کرو۔ پہلے میں یہ تھوڑا سا سمجھا دوں پھر آگے چلتا ہوں۔ حدیث کے یقین کرو یہ واضح لفظ ہیں جو میں نے ابھی جملہ بولا کہ اور اپنے آپ کو مردوں میں سے شمار کرو۔ وَعُدْ نَفْسَكَ فِي أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور گن اپنے آپ نو انہاں دے وچوں جڑے قبراں چ پئے نے یعنی مردے نے انہاں شمار کر۔ اس گل نو میں تھوڑا جہا سمجھانا چاہنا کہ شاید کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ صفی بھائی توجہ رکھنی ہے۔ میت کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، مردے کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، میں نے تو بے شمار کو جو ہے نا غسل بھی میں نے دیا ہوا ہے۔ جب مردہ ہوتا ہے نا بندے کی ڈیڈ باڈی جو بن جاتی ہے تو پھر اس کی ساری مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم جیسے چاہیں اسے ہلائیں، اس کے ساتھ جیسے چاہیں ہم کریں، وہ بیچارہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ مردہ ہے، اس کی مرضیاں ختم، من مانیاں ختم۔ وہ ہمارے رحم و کرم پر ہوتا ہے کہ ہم اس کو اٹھا دیں، نہلا دیں، جو کچھ بھی ہم اس کا کر دیں۔ ایسے ہی اس میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ ایسے خیال کر جیسے تو مردوں میں سے ہے، جیسے مردہ جو ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، تم زندگی میں اپنی مرضی چھوڑ دے، من مانیاں چھوڑ دے، شرارتیں چھوڑ دے، خرابیاں چھوڑ دے، لیگ پولنگ چھوڑ دے، دھوکے دینے چھوڑ دے، جھوٹ بولنے چھوڑ دے، تو وہ کر جو تیرا مولا چاہتا ہے۔ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر، یعنی اپنے رب کا بندہ ہو جائے، بس یہ دیکھا کر میرا مولا کیا چاہتا ہے وہی تم کر۔ جب تیری مرضی ختم ہو جائے گی، من مانیاں تیری ختم ہو جائیں گی، تو پھر تو ظاہری بات ہے تو ایسا ہی ہوگا جیسے مردے ہیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم جب قابل غور جملے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنانے جا رہا ہوں، توجہ چاہیے۔ فرمایا کہ ابن عمر کہ جب تم صبح کو اٹھو تو شام کا انتظار مت کیا کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ بیماری سے پہلے صحت کی حالت میں کچھ کام کر لو، کیونکہ تمہیں کیا معلوم کہ کل تمہارا کیا نام ہوگا، یعنی زندہ یا مردہ۔ پتہ ہی نہیں، ایک ساتھی آج ہمارے ساتھ ہے، دوسرے دن پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ کیسا ہوگا، پتہ ہے کوئی؟ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے
اللہ اکبر اللہ آپ جاری رکھیں السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ اکبر اللہ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے سبحان اللہ ہمیں بہت ہی اہم بات جو ہے وہ سمجھائی سبحان اللہ کہ اے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم جب صبح کو اٹھو تو شام کا انتظار مت کیا کرو اللہ اکبر اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو مت کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اور بیماری سے پہلے صحت کی حالت میں کچھ کام کر لو کیونکہ تمہیں کیا معلوم کہ کل تمہارا کیا نام ہوگا اللہ اکبر یعنی زندہ یا مردہ واہ اللہ اللہ میرے دوستو یہ بڑے ہی فکر والے باتیں ہیں ہمارے لیے بے شک بے شک ہمیں جو زندگی ملی ہے جو وقت ملا ہے جو ساعتیں ملی ہیں جو گھڑیاں ملی ہیں ہمیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ نیکی کی جانب گامزن ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھائیوں کی جانب سبحان اللہ راغب ہونا چاہیے بے شک خیر کی جانب ہمیں اپنا سفر جو ہے وہ زندگی میں شروع کرنا چاہیے بے شک بے شک تاکہ ہم لوگ جو ہیں خالی ہاتھ یہاں دنیا سے نہ جائیں جائے اللہ اکبر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہو تو ہمارے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ توشہ تو ہونا چاہیے بے شک کچھ نہ کچھ ساز و سامان جو ہے وہ تو ہونا چاہیے اور اس سے پہلے کہ کل کو یہ اعلان ہو کہ آج فلاں شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس اعلان سے پہلے جو ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو پاکیزگیوں کی جانب لے کر آنا ہے گندگیوں سے بدفعلیوں سے بدکاریوں سے حرام کی روزیوں سے حرام خوریوں سے بے شک بے شک بے شک ہم نے آپ کو یاد رکھیں بچانا ہے میرے دوستو آج ہم سب لوگ ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں بے شک بے شک اس میں ہمارے ادارے کے سربراہ ڈاکٹر امجد محمود صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں ہم سب کے جمع ہونے کا ایک مقصد بھی ہے بے شک وہ یہ تھا کہ ہم محترمہ میڈم نازیہ کوثر مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کریں بے شک بے شک اور اپنی موت کو یاد کریں یاد کریں میرے دوستو میرے پاس الفاظ جو ہیں وہ نہیں ہیں اللہ اکبر لیکن اپنا تھوڑا سا حصہ ضرور ڈالنا چاہتا ہوں بے شک 14 سال سے میں محترمہ میڈم جی نازیہ کوثر کو جانتا ہوں اللہ اکبر وہ بہت ہی نیک سیرت اور نیک صورت خاتون تھیں واہ بہت ہی آنیسٹ خاتون تھیں انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیا ہے اور پیشنٹ کی ویلفیئر کے لیے وہ جب بھی ڈیوٹی پہ آتی تھیں وہ باغ دوڑ میں لگی رہتی تھی اور صفی بھائی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کئی مرتبہ سر ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دے کر پیشنٹ کو جو ہے نا وہ دوائیاں لے کر دی ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا وہ لازمی اجر دے گا بے شک اس کے علاوہ
وہ اپنے رشتوں کے ساتھ جو تھی وہ بہت مخلص تھیں، اپنے والدین کی انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس محفل کا بھی وہ حصہ رہی ہیں۔ آپ سب لوگوں سے میری ایک ہی درخواست ہے، دیکھیں وہ چلی گئی ہیں، چلے ہم نے بھی جانا ہے، بے شک بے شک جانے والے کے لیے بعد میں یہ دعا جو ہوتی ہے ایک بہترین تحفہ ہوتی ہے۔ صدقہ جاری خلوص دل کے ساتھ ہم نے آج ان کے لیے دعا جو ہے کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی جوار رحمت عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جملہ جتنے بھی لاحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، خصوصاً ہمارے ایم ایس صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم۔